بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اور جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کی ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ اور کیا شیطان کو نظر کے عالم تکلیف ہوگی؟ اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوئے گا؟ اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی اور اسے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی؟ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر میں انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک، یعنی ایک خاص مدت تک مہلت دی ہے، جسے قرآن مجید کی سورۃ ہجر کی آیات میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کی زندگی تک مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے کچھ مدت کے لیے۔ ناظرین، مدت کا مطلب ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو اس کو وقت معلوم کہتے ہیں، یعنی شیطان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ قیامت کی نشانی جب پوری ہو جائے گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح سے گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی، کیونکہ مسلمان تو مر چکیں گے، اس لیے زمین پر صرف اور صرف کفار ہی باقی رہ جائیں گے۔ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکنا شروع کریں گے۔ اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی اس قدر بڑھ جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور کانوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولی کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان لگ جائے گا، یعنی نفخہ اولی کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ گولہ اور نفخہ ثانی کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں پر گزارے گا۔ حضرت انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، یا اللہ، میری موت سے میرا دشمن یعنی ابلیس اس وقت بہت خوش ہو جائے گا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں اور اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ شیطان قیامت تک دنیا ہی کے اندر رہے گا۔ آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی اور اس کو
اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ مالک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب مالک الموت غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے کے لیے گئے تو جو بھی آسمان و زمین میں ان کو دیکھ لیتا وہ فوراً ہی مر جاتا۔ چنانچہ جب مالک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا، مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے مالک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے مار کر بھیج دیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حاضر آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود اور شیطان بنا، تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر مالک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ مالک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ سختی سے تمہاری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کا گھیراؤ کر لیں گے اور تب تک اس کو اذیت دیں گے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تب تک یہ زندہ رہے گا، اور اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی اور اس جہنمی کو اپنے جہنم واصل کر دیا۔ 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنی باقی کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برساتا رہے۔ آمین ثم آمین۔